سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل دی ہے, ارادہ دیا ہے, شعور دیا ہے, چاہے کرو چاہے نہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مطالبہ یہی ہے کہ اسے سجدہ کرو. یہی اسلام ہے, یہی عدل ہے, یہی شکر ہے, یہی عبادت ہے, سجدہ. کیا ہے فلسفہ سجدے کا؟ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا. ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی ہے. کیا کمال ہے؟ ہم نے لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کے فرزندوں کو بڑی کرامت, کرامت کے معنی عزت, شرف, بزرگی. ہم نے آدم کے بیٹوں کو بڑا شرف دیا, بڑی بزرگی دی, بڑی کرامت دی. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. کیا ہے تمہاری کرامت؟ جو کچھ بھی تمہاری کرامت ہے نا وہ تمہارے سر میں ہے. رکنا, بہت دور جانا ہے, بہت دور جانا ہے. جو ساری بزرگی ہے تمہاری وہ تمہارے سر میں ہے. دیکھتے سر سے ہو, سنتے سر سے ہو, ٹھیک ہے نا, سونگتے سر سے ہو, بولتے سر سے ہو, چکھتے سر سے ہو, غور و فکر کرتے ہو سر سے. تو ساری انسانیت سر میں ہے. اب اگر شریف ہو تو اس سر کو اس کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دو. سورہ علق پہلی وہی ہے نا. اچھا 19 آیتوں کا سورہ ہے. آخری آیت اگر پڑھ دوں تو سجدہ واجب ہو جائے. اس لیے آیت نہیں پڑھوں گا. میرے نبی کو حکم دیا, حبیب سجدہ کر, مجھ سے قریب ہو جا. سن رہے ہو؟ سجدہ کر, مجھ سے قریب ہو جا. وہ جو پہلے ہی سے قرب کے آخری منزل پہ ہے. اسے کہا گیا سجدہ کر, اس سے قریب ہو جا. تو اب میرے نبی کا سجدہ مقام قرب الہی ہے. ٹھیک ہے نا. تم یہ سمجھتے ہو شاید کہ معراج میرے نبی کی بہت بڑی فضیلت ہے. کوئی شک و شبہ نہیں کہ معراج میرے نبی کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ میرے نبی کا آسمان پہ جانا کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے. اس لیے کہ جبریل تو رہتا ہی آسمانوں میں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عند ذی العرش مکین, صاحب عرش کے قریب رہنے والا ہے. تو یہ فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے یہ تو رہتا ہی عرش کے قریب ہے. کیا عرش پہ جانا میرے نبی کی فضیلت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کی نسبت سے, میرے نبی کی نسبت سے کتنی صاحب شرف ہے یہ زمین کہ قرآن چاہتا ہے میں زمین پہ جاؤں, سورہ حلاتا چاہتا ہے میں زمین پہ جاؤں. بھائی ایسا ہے, سورہ برات چاہتا ہے میں زمین پہ جاؤں, آیے ولایت چاہتی ہے میں زمین پہ جاؤں, آیے تطہیر چاہتی ہے میں زمین پہ جاؤں, جبریل چاہتا ہے کہ میں زمین پہ جاؤں, رضوان چاہتا ہے کہ میں دردی بنی کے صحیح. آسمان والوں نے تمنا کی ہے زمین پہ جانے کی, ٹھیک ہے نا. زمین والوں نے تمنا نہیں کی آسمان پہ جانے کی. تو یہ آسمانوں میں چلا جانا میرے نبی کی کوئی بہت بڑی خاص فضیلت نہیں ہے. تو ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک سجدے کی جگہ سے اٹھایا دوسرے سجدے کی جگہ پہ لے گیا. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ مسجد, مسجد الحرام سے اٹھایا مسجد اقصی پہ لے گیا. یہ بھائی سننا تو میرا نبی گیا سجدہ کرنے کے لیے, اور واقعاً گیا تھا سجدہ کرنے کے لیے. اس لیے کہ اگر سجدہ نہ کرتا تو کمان بنتی کیسے؟ کائنات کا سب سے بڑا سجدہ کبھی کہو میرے نبی کا سجدہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب نبی کی مسجد ہے, سننا دنیا کی. بھائی ایک جملہ سنتے جاؤ, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ایمان بانٹنے آیا ہو
اس کی نماز کتنی بڑی معراج ہوئی. بہت بہت توجہ رکھنا. تو نماز ساری عبادتوں میں معراج، سجدہ ارکان نماز کی معراج، اور صاحب معراج سجدے میں. صاحب معراج سجدے میں. سجدہ خود معراج ہے، ارکان نماز کی معراج سجدہ ہے. نہیں میں لفظ بدل دوں، مسجد نبوی میرے نبی کی مسجد، کائنات کی افضل ترین مسجد. میرا نبی کائنات کا افضل ترین نمازی، نماز کائنات کی افضل ترین عبادت، سجدہ ارکان نماز میں افضل ترین رکن. ایسے سجدے میں میرا نبی کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ نواسا آیا پشت پہ بیٹھ گیا. میرے عزیزو، نبی سجدے میں کیفیت سجدہ میں جب میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نواسا آیا پشت رسول پہ بیٹھا. مجھے بتلاؤ میرے سوال کا جواب دو. میں ہر ذی شعور انسان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ہر اس انسان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں جس نے قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھا. جب نبی سجدے میں تھے اور نواسا آ کے پشت پہ بیٹھ گیا تو نبی کے ذہن میں حسین کا تصور ہے یا نہیں؟ ہوتا نواسا پشت پہ بیٹھا ہوا ہے، احساس تو ہے نا کہ پشت پہ بیٹھا، تصور تو ہے، جبھی تو نبی اٹھے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ سورہ منافقون کی آیت بھول گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو ایمان لانے والوں، تمہاری اولاد کی محبت تمہیں ذکر خدا سے نہ ہٹا دے. اگر حسین کا ذکر خدا نہ ہوتا تمہاری صدائیں بلند کہنے کی اجازت نہیں. اگر حسین کا ذکر خدا نہ ہوتا تو نبی اتنی دیر سجدے میں رکے نہ رہتے. نواسا یہی بتلانے کے لیے آیا کہ یہ میرے نانا کا ایک سجدہ ہے اور میں قیامت تک کے سجدوں کی عبادت کے لیے آیا ہوں. میں نانا کی وراثت کو لے کے آگے اٹھا اپنے نانا کی وراثت کو لے کر. 26 رجب کا دن گزر کے رات کو حاکم مدینہ سے گفتگو اور اس گفتگو میں حسین نے کہا کہ لکہ نصبح و تصبحون، صبح ہونے دو پھر دیکھیں گے کہ بیعت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. 27 کا دن گزر کے شب میں نانا کی زری پہ گئے